اگر انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز جو ہیں ان پہ پریشر کم ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ ہمارا سب سے بڑا جو ڈرائیور ہے وہ تو فیول پرائسز ہیں، اور پھر سارا امپورٹڈ معاملہ ہے، پھر ایڈیبل آئل ہے وہ بھی سارا امپورٹڈ ہے. تو یہ جیسے جیسے انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز پہ پریشر کم ہوگا ویسے ویسے تو یہ انفلیشنری جو پریشر ہمارے یہاں ہے یہ کم ہو جائے گا. یہ ایک سسٹینڈ انفلیشن کی وبا نہیں لگ رہی ہے بظاہر. جی یہ آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن انٹرنیشنل اگر آپ حالات دیکھیے تو کوئی یوکرین اور رشیا کا کرائسس نیئر فیوچر میں ریزالو ہوتا نہیں دکھ رہا. اگر آپ دیکھیں ابھی جو G7 کے اندر جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس میں بھی چین اور رشیا کے متعلق ہاسٹائل سینکشنز اور میئرز کی بات ہو رہی ہیں. تو اگر ہمارا ماحول گلوبل انٹینس رہتا ہے تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پرائسز کیسے نیچے گریں گی. جاپان جو ہے وہ پیٹرول کو سبسیڈائز کر رہا ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے ہیں. ہندوستان پیٹرول کو سبسیڈائز کر رہا ہے کیونکہ جہاں جہاں یہ امپیکٹ آ رہا ہے ان کے پاس تو کچھ کشن ہے. ہمارے پاس تو سبسڈی دینے کا کشن نہیں ہے اور فنڈ پروگرام میں اس کو ہم نے مارکیٹ پرائسز پر لانا ہے. تو اس لیے اس کی سیاسی اور معاشی کاسٹ جو ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے ایک سنجیدہ گروپ کی ضرورت ہے. یہ بتائیے گا کہ اس قسم کی جب ایک اس قسم ایکسٹراڈنری انفلیشن ہوتی ہے پھر ظاہر ہے کہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. پہلی ہمارا جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ بڑی ہائر سائٹ پر ہے. اب ظاہر ہے کہ سینٹرل بینک کے لیے ایک مجبوری کی صورتحال ہوگی جہاں 21.5% جو ہے وہ آپ کا یہ انفلیشن آ جائے. تو کیا آپ کے خیال میں یہ ایک ایسا سچویشن ہے جس کو ڈینائی نہیں کر سکتا سینٹرل بینک اور وہ مجبور ہوگا اب اگلی مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ کے اندر کہ ملک میں انٹرسٹ ریٹ بڑھے؟ جی آپ کو یاد ہوگا کہ سینٹرل بینک نے ایک پوزیشن دی تھی کہ ہم اپنا جو پرائم انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو ہم انفلیشن سے ان لائن رکھیں گے. لیکن اب وہ آبویسلی 21-22% انفلیشن سے تو نہیں کر پائیں گے. لیکن مانیٹری پالیسی میں جیسے پہلے 400 بیسز پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے، آئی ووڈنٹ بی سرپرائزڈ کہ 100 سے 200 بیسز پوائنٹ گریجولی مزید بڑھا دیے جائیں اگلے کچھ ماہ میں. جو میں نے انالیسز پڑھے ہیں لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 17 اور 17.5% کے آس پاس جانے کی توقع ہے. تو پھر یہ اس طرح کے انفلیشنری پریشر، اس قسم کے انفلیشنری پریشر، اس قسم کے یہ اور پھر یہ انٹرسٹ ریٹ ہائیکس، یہ پوری سچویشن جو ہے پھر وہ گروتھ کو، مجموعی قومی پیداوار کو کتنا متاثر کرتی ہے، نئی جابز کو کتنا متاثر کرتی ہے، اور اوور آل جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے اس کو کتنا ڈیمپن کرتی ہے. جی کامن صاحب، اس وقت تو ہم گروتھ کو خود ڈیمانڈ کو سکویز کر کے گروتھ کو گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ IMF کے پروگرام کا حصہ ہے. گروتھ جو ہے ہماری 1 سال کے بعد کچھ انڈیکیٹرز آنے چاہیے اگر ہم کچھ اسٹرکچرل ریفارمز پٹ ان پلیس کریں اور پروڈکٹیوٹی اور ان سیکٹرز کی طرف پیسہ لے جانے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ جناب ہارون شریف ہمارے ساتھ موجود تھے.